جا بجا قرآن مجید نے جہاں اللہ جل مجدہ کی توحید کا اور اس کی عبادت و طاعت کا ذکر کیا ہے وہ عقیدے کی بات ہو گئی اور ایمان کی بات ہو گئی. اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی اطاعت آ گئی. اس حکم کے فوراً بعد اکثر مقامات پر درمیان میں کسی اور موضوع کو ذکر کیے بغیر پہلا موضوع والدین کے حقوق کا بیان کیا. تو گویا قرآن مجید نے ہماری عملی زندگی، ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کا سب سے پہلا عنوان اور سب سے پہلا موضوع جس سے حقوق کے بیان کا آغاز ہو رہا ہے وہ والدین کو قرار دیا. اور وجہ بھی یہ ہے کہ زندگی کا تعلق انسان سے ہے اور انسانی زندگی کا آغاز ماں باپ سے ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اس میں سے پھر اس کا جوڑ بنایا، اور ماں باپ کے اس ملاپ کے نتیجے میں پھر بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، سارے انسان دنیا میں پھیلا دیے گئے. تو انسانی زندگی کا آغاز چونکہ والدین کے وجود سے متعلق ہے، اس لیے عملی زندگی کے حقوق اور واجبات اور فرائض کا بیان ہم سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے اسی موضوع سے شروع کر رہے ہیں. جو آیہ کریمہ میں نے اس آیہ کریمہ کے ابتدائی چند الفاظ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس کے بغیر بندگی کی نیت سے اپنا سر کسی اور کے سامنے نہ جھکایا جائے، کسی اور کی پوجا نہ کی جائے، کسی اور کو پرستش کے لائق اور معبود نہ ٹھہرایا جائے. عبادت تنہا اسی اللہ کی ہو جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رب ہے اور پالنے والا ہے. یہ فیصلہ سنانے کے بعد اب ہماری معاشرتی زندگی کی طرف بیان آ رہا ہے. تو فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا سلوک کیا جائے. تو آپ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بیان اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کے بیان کے درمیان کسی اور چیز کو حائل کیا ہے. اس موضوع سے گفتگو شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہزارہ افراد کا اجتماع ہے، اور ہم میں سے شاذ و نادر ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے کبھی بھی والدین کی حق تلفی نہ ہوتی ہوگی. میری بات درست ہے یا غلط؟ یعنی کبھی نہ کبھی غفلت میں، تساہل میں، بے دھیانی میں، یا تمرد میں، یا اپنی جوانی کے نشے میں، اپنے مال و دولت کے نشے میں، مختلف صورتیں ہیں، کسی نہ کسی شکل میں والدین بے توجہی اور بے التفاتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی اطاعت کا، خدمت کا جو حق ہم پر لازم ہے اس کی بجا آوری میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی. موضوع چکے ہیں اسلام اور ہماری زندگی، اور مقصود یہ ہے کہ جو جو ہم سنتے جائیں سو ہم اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرتے جائیں. اور اگر اصلاح کا داعیہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، اصلاح کا داعیہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، یہ گفتگو سن کر اور بیان کر کے بھی اصلاح کا داعیہ اور ایک تڑپ اور ایک عزم اور ولولہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو میں یہ سمجھوں گا نیک نیتی کے ساتھ کہ قصور اس میں آپ کا نہیں، قصور میرا ہے، میری بے عملی ہے جو گفتگو کو بے اثر بنا رہی ہوگی،
میری بدعمالیاں اور بدحالیاں ہوں گی جو میری گفتگو کو بے اثر بنا رہی ہوں گی، ورنہ آپ تو سب اتنے اچھے لوگ ہیں کہ کوئی عمل کرنے والا اگر نصیحت کرے تو یقیناً آپ کی طبیعتیں اس نصیحت کو قبول کرنے والی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت اسی طرح۔ یہ اور لوگ ہوں گے جو حضور علیہ السلام کی امت سے مایوس، مگر میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتاتا ہوں اس دور زوال میں بھی میں حضور کی امت سے مایوس نہیں ہوں۔ لوگ اس دور میں جوانوں کا شکوہ کرتے ہیں، مگر میری زبان سے کبھی آپ نے جوانوں کا شکوہ نہیں سنا۔ میں ہمیشہ اس انداز سے سوچتا ہوں کہ اگر اثر نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے من میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اندر خرابی ہے۔ اگر اندر بے عملی ہو اور زبان کی حد تک بڑی لمبی چوڑی نصیحتیں ہم کر رہے ہوں تو وہ بے اثر ہونا سننے والوں کے قصور کے باعث نہیں ہے، بلکہ کہنے والے کے اپنے قول اور عمل کے تضاد کے باعث۔ اور اگر اللہ پاک نے چاہا تو یقیناً آپ اثر لیں گے، اور کم سے کم آج نماز جمعہ پر واپس جانے کے بعد ایسے واقعات تو رونما ہوں کہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اپنے معاملات کو آج ہی سے بدل لیں، بہتر کر لیں۔ یہ کم سے کم مقصد اور فائدہ ہے اس اجتماع میں آنے کا۔ آپ ہزاروں میل کا، سینکڑوں میلوں کا اور کئی میلوں کا سفر طے کر کے یہاں آتے ہیں۔ آپ کے محلوں میں بھی مسجدیں ہیں، وہاں بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، اور کم سے کم سینکڑوں مسجدیں آپ راستے میں گزار کے آتے ہوں گے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ تو جس دائیے اور جذبے کے تحت آپ یہاں آتے ہیں تو اب اس کو پورا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو پورا ہونے کی صورت میرے نزدیک فقط یہ ہے کہ ہم جو کچھ یہاں بیان کریں اور سنیں اسے اپنے اندر اس طرح اتاریں کہ واپس جائیں تو جو عمل نہ تھا وہ عمل زندگی میں داخل ہو چکا ہو، ورنہ لوگ آپ کو طعنہ دیں گے کہ آپ اتنے میل سفر کر کے وہاں کیا لینے جاتے ہیں، اور ان کا طعنہ دینا سچ ہوگا۔ طعنہ سچ ہوگا یا نہیں ہوگا کہ کیا لینے جاتے ہیں؟ اگر اتنا فرق بھی نہیں پڑا آپ کی زندگی میں، آپ کے عمل کی اس قدر اصلاح ہی نہیں ہو سکتی تو پھر جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور طعنہ صرف آپ کو نہیں ہوگا، طعنہ مجھ پر بھی ہوگا۔ لوگ اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ اگر آپ تبدیل ہو کر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے سننے جاتے ہیں اس سے بڑا بے عمل کوئی نہیں۔ تو پھر یہ خوشی کی بات ہے، آپ مجھ پر بھی طعنہ زنی کروائیں، اپنے اوپر بھی کروائیں۔ پسند ہے آپ کو یہ بات؟ اگر پسند نہیں ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے میرے بچاؤ کا بھی اور آپ کے بچاؤ کا بھی، کہ جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل شروع کر دیں۔ راستہ ایک ہی، اور مشکل راستہ بھی نہیں ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا غور کیا ہے اس دنیا میں کہ اس دنیا میں مشکل ترین کام کون سا ہے۔ کیا مشکل ترین کام؟ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مشاہدے اور تجربے میں مشکل ترین کام دنیا میں یہ لگا ہے کہ انسان اپنے علم کے مطابق عمل کرے، جو کچھ جانتا ہو اس پر عمل کرے، یہ مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے جو زیادہ جانتے ہیں وہ زیادہ آزمائش میں ہیں، جو کم جانتے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ چونکہ آتے ہیں اور جاننے لگ جاتے ہیں، نہ آتے تو نہ جانتے، اب آ گئے سو جاننے لگ گئے، اب جاننے لگ گئے ہیں سو عمل کرنے کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی۔